ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، اسلام اس چمن کی رگوں میں سما گیا، اسلام اس چمن کی رگوں میں سما گیا۔ اور ہمارے ملک کو عاملی سامراج کے اشاروں پر چلایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ختم نبوت، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر بولنا جرم بنا دیا گیا ہے، اور مندر اور گردوارے تو اب سرکاری سطح پر بنائے جاتے ہیں۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو ایمانی جوش و خروش سے بھرپور کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 14 اگست نہ صرف ایک دن ہے بلکہ یہ تحریک پاکستان کے مجاہدین کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ آج کے اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج ملک کے ہر شہر اور قصبے میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، اور یوم آزادی کا لفظ زبان سے ادا ہوتے ہی تحریک پاکستان کے ولولہ انگیز دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خوشیوں کے گلاب مہکنے لگتے ہیں، یادوں کا قافلہ سفر کرنے لگتا ہے، اور وہ زمانہ تصور میں ابھرنے لگتا ہے کہ جب برِ صغیر کے مسلمان اپنے عزم و حوصلے سے اپنے مستقبل کی عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ وہ دور مسلمانوں پر انتہائی کٹن اور مشکل تھا۔ ایک طرف انگریز تھا جو یہاں پر ہزاروں سال حکومت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، تو دوسری طرف ہندو تھا جو مسلمانوں سے اپنی سالوں کی سینکڑوں برس کی غلامی کا بدلہ چکانے کا سوچ رہا تھا، اور ایک طرف ایسے کم اندیش مسلمان بھی تھے جو نظریہ اسلام سے منہ موڑ کر ہندو سے تعاون کر رہے تھے۔ یعنی وہ دور الغرض یہ کہ وہ دور مسلمانوں پر انتہائی کٹھن تھا، اور ہر طرف مسلم دشمنی کی تاریکی چھائی ہوئی۔ محترم سامعین اور حاضرین، تحریک پاکستان کی اور آزادی کی اصل قوت دو قومی نظریہ اسلام تھی۔ یہی نظریہ اسلام تھا دو قومی جس نے تمام مسلمانان ہند کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا، اور چاروں طرف پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ کے ناموں سے گونج رہی تھی۔ اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ تحریک پاکستان کی اصل قوت یہی دو قومی نظریہ اسلام تھی، کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی کی دولت عطا کی۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک طاقتور رہے، ترقی والا رہے، اس سے ہر خوشحال رہے، تو ہمیں اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہوگا، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ اسلام ہی اس ملک کی تابندہ مستقبل کی ضمانت بھی ہے اور ترقی کا ضامن بھی۔ کہ ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، اسلام اس چمن کی رگوں میں سما گیا، اسلام اس چمن کی رگوں میں سما گیا۔ محترم سامعین کرام، اسلام پاکستان کی معرض وجود میں آنے کی سب سے بڑی وجہ دو قومی نظریہ اسلام اور اس کے بعد علماء کرام کی بے لوث قربانیاں تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے آج ہم نے علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ ہم نے ان علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کر دیا کہ جن کی دہلی سے لے کر پشاور تک جن زمین کو جن کے خون سے رنگین کیا گیا، ہزاروں علماء کرام کو توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا گیا، کالا پت میں پانی میں ایک سے ایک سزا دی گئی، لیکن علماء کرام نے نظریہ اسلام سے منہ نہیں موڑا، اور اس موقع پر تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ خواتین نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگائی، دریاؤں میں چھلانگیں لگائی، ان کے والدین کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، بچوں کے سامنے والدین کو ذبح کیا گیا۔ یہ سب قربانیاں کس لیے تھی؟ صرف ایک نظریہ اسلام کے لیے تھی، کہ ایک ایسا ملک جہاں مسلمان
زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی آفاقی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں، مگر ظلم یہ ہے کہ آج اسلام کے نام پر بنائے جانے والے ملک میں اسلام پردیسی ہے، اسلام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، حدود اللہ عملی طور پر معطل کر دی گئی ہیں اور ہمارے ملک کو عاملی سامراج کے اشاروں پر چلایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ختم نبوت، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر بولنا جرم بنا دیا گیا ہے، اور مندر اور گردوارے تو اب سرکاری سطح پر بنائے جاتے ہیں، لیکن مساجد اور مدارس بنانے کے لیے مزید سے مزید مشکلات بنا دی گئی ہیں۔ اور آج اس ملک میں ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پر اب بھی غلام ہیں، اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچا، یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔